بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی محترم جناب احمد بلالہ صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داران، رفقائے مجلس، عزیزان ملت، بزرگان قوم اور ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں، بلدی انتخابات کی اس سلسلے میں ایک انتخابی جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور میں اس بتانے کے موقف میں ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر یہاں پر اس وارڈ میں کروڑوں روپے کے ڈیولپمنٹ کے کام کروائے گئے، اور شاید جس کا ذکر جناب احمد بلالہ صاحب نے آپ کے سامنے کیا ہوگا۔ میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ دوبارہ آپ یہاں سے جو مجلس کے امیدوار ہیں ان کو دوبارہ اس بلدی حلقے سے مجلس نے اپنا امیدوار بنایا ہے۔ میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ پہلی تاریخ کے دن اپنا ایک ووٹ مجلس کے امیدواروں کے حق میں استعمال کر کے جو اتحاد کی مثال ہم نے برسوں سے سرزمین حیدرآباد میں قائم کرتے آئے ہیں، ہم اس اتحاد کے اس مثال کو اور اس سفر کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ انسانیت کی تاریخ میں سب سے برے لمحے جو ہماری زندگیوں نے دیکھے ہیں وہ ہے کہ جب پوری دنیا میں اور خاص طور سے حیدرآباد میں جو کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی معیشت پر اثر پڑا، ایسے وقت میں متعلقہ رکن اسمبلی جناب احمد بلالہ صاحب نے بڑی فخر المثال خدمات انجام دی، اور یقیناً بلا لحاظ مذہب ملت بلالہ صاحب نے اپنے ریشن کے کٹس بنائے، بلکہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے اس میں لگا کر جو حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کی غریب عوام لاک ڈاؤن سے پریشان تھی، ان کے روزگار ختم ہو چکا تھا، تنخواہیں نہیں مل رہی تھیں، جو مزدور پیشہ افراد تھے ان میں احمد بلالہ صاحب نے جو کام کیا وہ قابل مبارکباد ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ احسان جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ بتلانے کے لیے کہ ہمارا جو ایم ایل اے ہے، ہمارے جو جماعت کے ذمہ دارہ ہیں، وہ صرف الیکشن کے دوران حرکت میں نہیں رہتے، بلکہ ایسے وقت میں بھی جب کورونا اور کووڈ اپنے عروج پر تھا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب بند تھا، اس وقت مجلس کے اراکین یقیناً بڑا خطرہ مول لے کر بھی عوام کے درمیان میں راحت کا کام کر رہے تھے۔ میں یہ بات بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خاص طور سے اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ 3.5-4 مہینے اتنے برے تھے کہ راتوں میں فون آتا تھا کہ ہم کو بستر نہیں مل رہا ہے، بیڈ نہیں مل رہا ہے اسپتال میں۔ ایسے وقت میں مجلس کے ذمہ داروں نے پوری کوشش کی کہ اس وقت جو پریشان حال ہے ان کو مدد کی جا سکے، ان کی تیمارداری ہو سکے، ان کا علاج صحیح کروایا جا سکے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ کئی لوگوں کی موتیں بھی ہوئی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں، تو قبرستانوں میں لوگ اجازت نہیں دے رہے تھے، تو 2018 میں اکبر الدین اویسی کی قیادت میں جو مجلس کے ملیز نے حکومت سے جو 30 ایکڑ زمین جل پلی کے پاس فقیر ملا قبرستان کی زمین جس کو کہتے ہیں، 30 ایکڑ زمین کو حاصل کیا، وہاں پر ہم نے تدفین کا انتظام کروایا، اور صرف قبر کھودنے کے پیسے اس مقامی بچے کو دینا پڑتا ہے، وہ انتظام بھی مجلس اتحاد المسلمین نے کروایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو کام کورونا اور کووڈ کے لاک ڈاؤن کے درمیان میں ہوا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاسی جماعت
احمد بلالہ ہو یا اکبر الدین اویسی ہو، اس طرح کے ایم ایل ایز نے جس طریقے سے کام کیا اس ایک غیر معمولی کام تھا، بلکہ ان دونوں کے کام کو دیکھ کر مجھے بھی ایک حوصلہ ملا، مجھے بھی سمجھ میں آیا مگر جو خدمات انجام دیے ہیں مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول کرے گا، کیونکہ ایسے برے وقت میں عوام کے درمیان میں رہ کر یہ نہیں دیکھنا کہ کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون دلت ہے، جتنا ہو سکتا بلکہ شہر حیدرآباد کے ذمہ داروں نے بہت بڑا کام کیا اور وہ قابل مبارکباد ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حیدرآباد میں بلدیہ کا الیکشن ہو رہا ہے اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے سیاسی سفر کا آغاز بلدیہ الیکشن میں ہوا تھا۔ 1960 کے بلدیہ الیکشن میں مجلس نے پہلی کامیابیاں حاصل کی اور جو اس وقت سے لے کر جو مجلس کو کامیابیاں حاصل کی، آج آپ دیکھتے ہیں کہ جس چراغ کو 1960 میں ہمارے بزرگوں نے اپنے ووٹ ڈال کر جس چراغ کو نے روشن کیا، آج وہ چراغ کی روشنیاں الحمدللہ بہار کی سرزمین تک پہنچ چکی ہیں، اور بہار میں آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے 5 اراکین اسمبلی کامیاب ہوتے ہیں۔ مجلس کے اراکین اسمبلی کی کامیابی کے بعد ایک طوفان کھڑا ہو گیا، مخالفین مجلس آسمان کو اپنے سر پر اٹھا لیے، کوئی کہہ رہا کہ ووٹ کاٹ دیے، کوئی ایسا کیے، مگر میں سلام کرتا ہوں بہار کی عوام کا، سیمانچل کی اس غیور عوام کا جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو اپنایا اور مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی محبتوں سے نواز کر وہاں پر ایک تاریخ رقم کر دی، اور انشاءاللہ تعالی بہار میں غریب اور مظلوم مسلم اقلیت کی قیادت بنے گی، اور وہ مجلس اتحاد المسلمین پورے بہار میں ایک بہار لے کر آئے گی، اور وہاں کے مظلوم عوام جن کو بے آواز کر کے رکھ دیا گیا تھا، جن کو سیکولرزم کے ڈھکوسلے وعدوں کے اوپر ان کو ڈرا ڈرا کر ان کا ووٹ حاصل کیا جاتا رہا، آج انشاءاللہ تعالی بہار میں ایک نئی تاریخ رقم کر چکے ہیں، اور آج آپ دیکھیں گے کہ مجلس نہ صرف بہار بلکہ بنگال، اتر پردیش اور کرناٹکا اور ملک کے دیگر مقامات پر جائے گی۔ کیوں جائیں گی؟ کیونکہ بلدیہ کے الیکشن میں 1960 کے بلدیہ کے الیکشن سے مجلس کے بزرگوں نے جس جماعت کو لوگ کہتے تھے کہ غریبوں کی جماعت ہے، یہ رکشے اور جھٹکے والوں کی جماعت ہے، مگر وقت نے دیکھ لیا، تاریخ نے ان کو بتلا دیا کہ جس کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے آج اللہ نے ان کو عزت سے نوازا، جس کو غریبوں کی اور بھکاریوں کی جماعت کہتے تھے اللہ نے اس کو عزت سے نوازا اور طاقت سے نوازا، کیونکہ یہی بلدیہ الیکشن مجلس کی تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ الیکشن اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن سے اہم ہے، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، نوجوانوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ مجلس کی تاریخ ہے کہ کیسے 1960 کے الیکشن میں تاریخ بدل دی، اور اسی الیکشن میں یہ بلدیہ کا الیکشن ضرور برقی بلدی آبرسانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ووٹ دینا ہے، یہ الیکشن میں آپ کو کارپوریٹر بنانے کے لیے ووٹ دینا ہے، مگر یاد رکھو یہ الیکشن آپ کو یکجہتی پیدا کرنے کے لیے بھی دینا ہے، یہ الیکشن آپ کو اس لیے بھی ووٹ دینا ہے کہ جب ہمارے گھر پر کوئی باطل طاقتوں کا طوفان آ کر دستک دے گا تو ہم اس اتحاد کی طاقت پر، اپنی قیادت کی طاقت پر ان باطل طاقتوں کے طوفانوں کا رخ موڑ سکیں گے۔ اسی لیے آپ کو ووٹ دینا ہے، اس الیکشن کی اہمیت کو سمجھیے۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ بلدیہ کا الیکشن ہے مگر ٹی آر ایس کہتی ہے کہ ہمارا مجلس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم کو بھی کوئی شوق نہیں ہے کسی سے خامخواہ رشتہ کرنے کا، آپ نے نسبت بجھائی تھی ہم نے قبول کیا تھا، آپ کو پسند نہیں ہم کو بھی پسند نہیں۔ ٹی آر ایس کے پاور منسٹر نے کہہ دیا، جگدیشور ریڈی کہہ رہے ہیں، بی جے پی کا حوالہ دے کر پوچھ رہے ہیں کہ بی جے پی والوں بتاؤ
ओवैसी के साथ मोदी की मीटिंग कैसी रही? ये कांग्रेस तो खैर अब भड़क बुझता हुआ चिराग भड़क रहा यूं। तो कांग्रेस के एक एमपी हैं मलकाजगिरी के, अब बहुत अक्लमंद है माशाल्लाह, उनको थम्स अप भी नहीं बोल सकते, डेढ़ एक वीडियो मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाए कि असदुद्दीन ओवैसी सिकंदराबाद के मौजूदा एमपी और मौजूदा वजीर वजारत दाखिला के साथ राजभवन में खड़े होकर इन दोनों बात कर रहे, तो उन्होंने बोले इन्हें साजिश कर रहे। अरे थम्स अप, मेरे को क्या कोई जगह नहीं मिली साजिश करने को? राजभवन मिलती, मैं बुला लेता मलकपेट को, आओ आजमपुरा में किसी घर पे बैठ के मिल लेते। मगर उन्हें, और मीडिया वाले भी क्या तारीफ करना, थाली बजाना, क्या करना, उन्हें दीवानी बात कर रहे हैं, बैठ के सुन रहे। और हो सकता मियां मिले होंगे, आओ मिले बाबा, मगर साजिश वहां क्यों करेंगे? फिर अब बीजेपी का नाम, अब बीजेपी वाले तो ऐसा दिख रहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी को इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। हैदराबाद को आ रहे तो बाबा जरा इनको अल्हम्दुलिल्लाह की बिरयानी तो खिलाओ, थोड़ा होश ठिकाने आता। अने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आ रहे, आके बोल रहे मंजलिस कोर्ट दिए तो टीआरएस को फायदा होता, मंजलिस कोर्ट दिए तो कांग्रेस को फायदा होता। बीजेपी के लोग बोल रहे कि हैदराबाद में 30,000 40,000 रोहिंग्या है, वोटर लिस्ट में नाम है। वो असदुद्दीन ओवैसी जिना बन गए। मंजलिस कोर्ट देना मुल्क के मुफाद में नहीं है। मंजलिस रैबिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती, मंजलिस रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती। आप बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ नहीं है, तो किसको दिखा रहे? एक मियाँ भाई को, दूल्हे भाई को दिखा रहे। गुफ्तगू की शुरुआत मंजलिस से और खत्म होती आपके खादिम के ऊपर। मेरे भाई दाढ़ी वाइट हो गई, ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, समझो बात को। खामखा मेरे पीछे पड़े हुए तुम लोग। हैदराबाद में हम लोग बोलते बीजेपी वालों, अगर खुजाए तो खुजली तुम्हारे को हो जाएंगी, याद रखो। खुजा मत, खुजाए तो खुजली हो जाती। कुछ दो मुंह को आप बोल रहे। अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे, होम मिनिस्टर है ना, उनका काम है देखना 30-40,000 रोहिंग्या के नाम कैसा है। इलेक्ट्रोल लिस्ट क्या अहमद बलाला अपने दफ्तर में बनाए? बल्दिया में इलेक्ट्रोल लिस्ट हम बनाते। अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1,000 नाम बताओ रोहिंग्या के, बताओ, मैं भी देखना चाह रहा हूं। मगर नफरत पैदा करना इनका मकसद है। अब ये लड़ाई जो है, ये हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई है। ये लड़ाई हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई है। अब आपकी जिम्मेदारी है, हैदराबाद की आवाम की जिम्मेदारी है, हैदराबाद जीतेगा या भाग्यनगर जीतेगा, हैदराबादी जीतेगा या कोई और जीतेगा, ये आपको तय करना है। हैदराबाद भाग्यन, अरे कहां है पाशा? हैदराबाद की पहचान हैदराबाद से है। अच्छा हैदराबाद में क्या है इनको नहीं मालूम? सालार जंग म्यूजियम में जाके देखो, चार मीनार है वो जाके देखो, फलकनुमा होटल है जाके देखो, किले गोलकुंडा है जाकर देखो, खाने के चीजें खाओ, जो खाते खाओ, मगर कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय शेरवानी के। कुछ नजर नहीं आ रहा, नहीं इनू कर रहे, इनू कर रहे, इनू कर रहे। अब रोज दिल्ली से कोई ना कोई पैराशूट से उतर रहा, उतरते कि मीडिया के सामने बैठ के शुरू हो रहा, इनू ऐसा, इनू। अरे तुम, ये तकलीफ कहाँ हो गई मोदी को, बीजेपी को? मैं ये पूछा 2019 से अब तक आप हैदराबाद की तरक्की के लिए कितना पैसा दिए? बता दो ना भाई। पूरा सैलाब आया, पानी आया, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ हैदराबाद का, रंगारेड्डी के इलाकों का, आपने क्या पैसा दिया बताओ? आप एक जवाब नहीं देते। मरकज की टीम आई हाफिज बाबा नगर के पास, रोककर मैं उनको बताया कि गवर्नमेंट का जियो है, अगर आपकी मोदी हुकूमत जीएचएमसी को, हैदराबाद को पैसा देगी तो आज जो 10,000 रुपए के लोग तकलीफ उठा रहे हैं ना,
ایک ایک آدمی کو اگر موڈی کی حکومت پیسہ دیتی تو 10,000 کی جگہ 80,000 سے 1,00,000 روپیہ ملتا تھا غریبوں کو. 10,000 روپے میں نہیں, 80,000 سے 1,00,000. جن کے پاس جواب ہی نہیں ہے. میں جب یہ پوچھتا ہوں تو نہیں انہوں جی نا انہوں فلاں, ارے میں کچھ بھی ہوں گا, میں اچھا یا برا, میں ایک یاد رکھ لو. آپ کے درمیان میں کھڑے رہ کے کہہ رہا ہوں, میں جو کام کر رہا ہوں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. میں جو کام کر رہا ہوں مخلوق کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. میں جو کام کر رہا ہوں کسی اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے ڈر سے نہیں کر رہا ہوں. میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں تو اپنا ضمیر بیچ کر نہیں کر رہا ہوں. میں اگر کام کر رہا ہوں تو میرے خالق کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے. ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی, ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی. ارے پیسے کیوں نہیں دیے, دو نا بھائی آپ. تو نہیں انہوں جنا انہوں فلاں, ارے روز کسی نہ کسی کو لے کے آ رہے. آئیے اچھا ہے, حیدرآباد میں ٹائم پاس کریے, مگر یاد رکھو ہم بھی تمہارے کو ایک بات بولیں گے. ہم کیا بولتے حیدرآباد میں جب اس طرح کی واہیات کوئی گفتگو کرتا تو بولتے ارے پاشا خاموش ہو جا, سدھر جا. نہیں سنا تو بولتے ارے یہ کئی کو ہولے پنے کی بیگن کی گفتگو کر رہا رے. بولتے نہیں بولتے, اب وہی بولنا پڑ رہا ہے ان لوگ. کئی کو رے بیگن کی گفتگو کر رہا ہے, یہ ہولے پنے کی, سر نہیں ٹانگ نہیں دم نہیں خالی پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ بولے جا رہے, خیر بولیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کو. اب میں رکنے والا تو نہیں ہوں, کیا کرتے کر لو. اب ہم کو اپنا کام کرنا ہے, حیدرآباد کے امن کو برقرار رکھنا ہے. ملک پیٹ کی عوام کو ایک بات سمجھنا ہے کہ 6.5 سال پہلے تلنگانہ بنا, احمد بلالہ تیسری مرتبہ MLA بنے. آپ بتائیے ملک پیٹ میں اللہ کے کرم سے کوئی فرقے وانہ واقعات ہوئے کہیں کہ الحمدللہ کچھ نہیں ہوا. تو ان کو یہ بھی پسند نہیں آتا. یہ کیا ہو رہا ہے, یہی ہونا ہے, امن کو برقرار رکھنا ہے اور ملک پیٹ کو ترقی دلانا ہے. اور یہ ملک پیٹ میں تمام طبقوں کے لوگ رہتے ہیں. یہ حیدرآباد ہے, یہاں پر ہر کوئی آ کے رہ سکتا ہے. ہم تو بولتے کہ جو گنڈی پیٹ کا پانی پیا انہیں یہیں کہیں ہو جاتا, یہ ہمارا بولنا ہے. اسی لیے ملک پیٹ آپ سب کا ہے. اس کے امن کو, اس کے ڈیولپمنٹ کو جاری رکھنے کے لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ مجلس کے جو امیدوار تینوں وارڈ سے لڑ رہے ہیں آپ ان کو کامیاب کریں, اور یہ آپ کی کامیابی ہوگی, یہ آپ کے سیاسی سوچ کی کامیابی ہوگی. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.